میں نے 9ویں کا امتحان دیا تھا جب اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انہیں کسی نے گولی مار دی تھی۔ ان دنوں میری عمر 16 سال اور بھائی 10 برس کا تھا۔ ابو کے وفات کے بعد ہم پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے اور مجھے اب اسکول کو خیر بات کہنا پڑا۔ ہمارے گھر کا کفیل کوئی نہ رہا تو امی جان گھر پر سلائی کرنے لگیں۔ میں نے کم عمری کے باوجود ان کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ یوں رفتہ رفتہ میں نے بھی سلائی میں مہارت حاصل کر لی۔ پرائیویٹ طور پر امتحان دیا اور میٹرک پاس کر لیا۔ تایا ابو کی سفارش سے ایک نوکری ملی، صرف 1200 روپے تنخواہ تھی، لیکن ان دنوں وہ تنخواہ 12,000 روپے کے برابر تھی۔ بھائی چوتھی کلاس میں پڑھتا تھا، اس کو پڑھائی چھوڑنی پڑی۔ تایا ابو کی ورک شاپ تھی، انہوں نے زاہد کو اپنی ورک شاپ میں کام سیکھنے پر لگا دیا۔ تایا ابو کا بیٹا ساجد مجھے بہت چاہتا تھا، مگر میں اب سوچتی تھی کہ ابو کے فوت ہونے کی وجہ سے ہمارے مالی حالات خراب ہو گئے ہیں۔ اب بھلا کہاں ساجد کو مجھ سے پیار رہا ہوگا؟ پھر شادی تو برابری کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ غربت میں تایا ابو مجھ کو بہو بنانے سے رہے۔ ایک دن میں اسکول سے گھر لوٹ رہی تھی، ساجد مل گیا، موٹر سائیکل پر تھا، کہنے لگا کہ چلو تم کو گھر ڈراپ کر دوں۔ راستے میں ہم باتیں کرنے لگے۔ میں نے کہا ساجد، ہم لوگوں کے حالات بدل گئے تو پتہ ہے میں کیا سوچتی تھی کہ تم مجھ سے ملنا چھوڑ دو گے۔ ایسا تم نے کیسے سوچ لیا؟ دولت سے رشتے نہیں جڑتے، جیسے روح کے بغیر انسان کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی پیار کے بغیر زندگی بیکار ہوتی ہے۔ گھر آئی تو سامنے ایک اجنبی لڑکا اور بیمار سی لڑکی نظر آئی، پریشان ہو گئی۔ امی بولی پریشان مت ہو، یہ اسد اور اس کی بیوی ہیں، پچھلے دنوں جب زلزلہ آیا تھا ان کے والدین گم ہو گئے، ان کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کدھر گئے۔ اس لڑکی کا نام آمنہ ہے اور یہ اس کا شوہر ہے۔ آمنہ کا ایک بھائی بیرون ملک گیا ہوا ہے، اب یہ دونوں غم سے نڈھال ہیں۔ یہ تمہاری خالہ کے پڑوسی تھے، انہوں نے یہاں بھیجا ہے، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ مگر امی جان، ہم تو خود… ایسے مت کہو بیٹی، آنے والے اپنی قسمت ساتھ لاتے ہیں۔ امی کے سمجھانے پر میں نے اسد کو بھائی اور ان کی بیوی کو بھابھی مان لیا۔ اسد بھائی بھی زاہد کے ساتھ تایا ابو کی ورک شاپ میں کام پر جانے لگے۔ یوں ہمارے حالات پہلے سے کچھ بہتر ہو گئے۔ ادھر ساجد دل لگا کر تعلیم مکمل کر رہا تھا تاکہ جلد مجھے بیاہ کر گھر لے جائے۔ آمنہ بھابھی کی حالت اب پہلے سے بہتر ہو گئی تھی۔ ایک دن میں اسکول سے واپس گھر آئی تو بھابھی کی طبیعت خراب تھی۔ امی کو انہیں ہسپتال لے جانا پڑا۔ رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہیں۔ ہم سب اس خبر سے خوش ہو گئے، مگر بھابھی رو رہی تھیں کیونکہ انہیں اپنے امی ابو، ساس سسر جو ان کے تایا تائی بھی لگتے تھے یاد آ رہے تھے۔ دن ہنسی خوشی گزرتے گئے۔ وہ دن بھی آ گیا جب بھابھی کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ اب مجھے پھوپھی اور زاہد کو چچا کہنے والا آ گیا تھا۔ امی جان نے سارے محلے میں مٹھائی بانٹی کہ اسد بھائی کو اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا ہے۔ میں نے اس کا نام علی رکھا۔ وہ 1 سال کا ہوا تو ہم نے اس کی سالگرہ منائی۔ جب میں اسکول سے آتی علی میری رات تک رہا ہوتا۔ جب وہ 3 برس کا ہوا ایک دن اچانک ہمارے ہاں اس کا حقیقی ماموں آ گیا۔ میں اسکول سے لوٹی تو ایک خوبصورت نوجوان آیا ہوا تھا اور علی سے باتیں کر رہا تھا۔ حیران ہو کر اسے دیکھا تو بھابھی نے کہا، فرح حیران مت ہو، یہ میرا بھائی یاسر ہے اور لنڈن سے آیا ہے۔ وہاں ایسے بھی بھائی ہوتے ہیں جو سالوں بہنوں کی خبر نہیں لیتے۔ اس بات پر یاسر نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بھابھی آمنہ سے کہا، کیا یہ اتنی بدمزاج ہے؟ ہرگز نہیں، مگر میرے دکھی دنوں کو یاد کر کے ایسا کہہ دیا ہے۔ تب بھابھی نے کچھ سوٹ میرے سامنے رکھے اور کہا، فرح ان میں سے جو پسند آئیں تم لے لو، یہ میرے لیے یاسر لایا ہے۔ بھابھی آپ کے لیے ہے، آپ ہی پہنے، میں نہیں لوں گی۔ ارے بابا لے لو، مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں اور بھی لوگ ہیں، ورنہ سب کے لیے تحفے لاتا، یاسر نے کہا۔ میں نے بات سنی انسنی کر دی۔ اگلے دن ساجد آ گیا اور میرے لیے گفٹ لایا کیونکہ عید آنے والی تھی۔ کہنے لگا، فرح تم یہ جوڑا سلوا لو، عید پر پہن لینا اور دعا کرو کہ یہ عید ہماری اکٹھی گزرے، یعنی ہم اکٹھے گھر میں عید منائیں۔ میں اس کا مطلب سمجھ گئی اور مسکرا پڑی۔ پیکٹ کھولا تو اس میں سبز رنگ کی چوڑیاں بھی تھیں جو بہت خوبصورت تھیں۔ اتنے میں یاسر آیا، کہنے لگا، واہ، ہمارا تحفہ تو قبول نہیں کیا جبکہ دوسروں کے تحفے لے رہی ہو۔ یہ دوسرے نہیں ہیں، ہمارے اپنے ہیں۔ میں نے اسی وقت اسے جواب دیا اور وہ اپنا سموں لے کر رہ گیا۔ اس کے بعد یاسر نے مجھے مخاطب کرنا بند کر دیا، البتہ جب بھی کسی کام سے میں اس کے نزدیک سے گزرتی تو اس کی نگاہیں دور تک میرا تعاقب کرتی تھیں۔ میں سمجھ گئی وہ مجھے پسند کرنے لگا ہے۔ اگر ساجد میری زندگی میں نہ آیا ہوتا تو شاید میں یاسر کا ہاتھ تھام لیتی۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ آخر ایک روز تایا اور تائی شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ امی نے خوشی سے تاریخ دے دی۔ جب یاسر کو پتہ چلا تو اس کی حالت غیر ہو گئی۔ ایک روز موقع پا کر میرے سامنے اپنی چاہت کا اظہار کیا، مگر میں نے صاف کہہ دیا کہ ساجد میرا منگیتر ہے اور اب وہی میرا سب کچھ ہے۔ میں ہی نہیں بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں۔
یہ جواب سن کر یاسر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، روتی کیوں ہو؟ تم کو کوئی اور مل جائے گی۔ تم مجھے نہ ملیں تو دعا کرتا رہوں گا۔ کیا دعا کرتے رہو گے؟ یہی کہ تم مجھے مل جاؤ؟ خدا کرے تمہاری شادی ساجد سے نہ ہو بھی جائے تب بھی تم اسے نہ ملو، مجھے مل جاؤ۔ کیسی عجیب و غریب دعا ہے تمہاری، نہ سمجھ آنے والی، بھلا ایسی دعائیں بھی کب قبول ہوتی ہیں؟ یہ کہہ کر میں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، بس یہ کہ یاسر بیمار رہنے لگا، روز بروز اس کی صحت گرنے لگی۔ بھابھی کے اصرار پر وہ لاہور اپنا چیک اپ کرانے گیا تو میری شادی کی تاریخ بھی نزدیک آ گئی۔ امی نے کہا، اٹھو ہاتھ منہ دھو لو، بیوٹی پارلر جانا ہے، تمہاری تائی اماں نے کہلوایا ہے۔ میں نے ہاتھ منہ دھویا، ناشتہ کیا، تبھی ساجد کی بہنیں مجھے لینے آ گئیں۔ وہ اپنی گاڑی میں مجھے بیوٹی پارلر لے گئیں۔ تائی اماں نے کہا، چاہے جتنے پیسے خرچ ہوں پرواہ نہیں، بیوٹی پارلر والی سے کہنا کہ بہت اچھا میک اپ ہونا چاہیے، میری بہو ایسی دلہن سجے کہ زمانہ دیکھے۔ میک اپ ہوا اور وہی جوڑا پہنا دیا گیا۔ سہیلیوں کا ہجوم تھا، مجھے مخصوص کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ سہیلیاں طرح طرح کے مذاق کر رہی تھیں۔ 2 بج چکے تھے، بارات آنے والی تھی۔ ڈھولک کی تھاپ اور سہیلیوں کے گانے مجھے تصوراتی دنیا میں گم کر رہے تھے۔ دوپٹہ تو پہلے ہی منہ پر تھا، آنکھیں بند کر کے میں مستقبل کے خواب دیکھ رہی تھی۔ 4 بج چکے تھے، بارات آنے کا شدت سے انتظار تھا۔ گھر کا ہر فرد بے چین اور بے قرار تھا۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میرے بھائی زاہد نے ریسیور اٹھایا۔ تایا ابو بول رہے تھے، دلہے کی گاڑی کا راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اسے قریبی ہسپتال لے گئے ہیں۔ پل سے جب گاڑی موڑ کاٹ رہی تھی تو پہلو سے کسی نے ٹکر مار دی۔ سنا ہے کہ دلہے کو ہسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے اور شادی ملتوی ہو گئی ہے۔ میں جوں کی تور بیٹھی رہ گئی۔ ادھر اسپتال میں ساجد کو ہوش آیا تو اس نے اپنے والد کو بلایا۔ پہلا سوال تھا، یہاں سے سسرال والوں کا گھر کتنی دور ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہی 2-4 میل۔ ڈاکٹروں کی ہدایت کے مطابق 3 روز کے بعد اسپتال سے فارغ ہونا تھا، مگر ساجد کی ضد اور شوق کے سامنے کسی کی نہ چلی۔ وہ اسی وقت کار میں بیٹھا اور زخمی حالت میں بارات کو لے کر آ پہنچا۔ گھر سے مہمان جا رہے تھے، لیکن جب انہوں نے بارات کو دیکھا تو خوش ہو گئے۔ ہر طرف چہل پہل ہو گئی، خوشیاں لوٹ آئیں اور شادیاں ہونے لگیں۔ نکاح کے بعد ساجد کو ایک کمرے میں لٹا دیا گیا۔ جب اپنے بستر پر کروٹ بدلتا تو چوٹوں کی وجہ سے اسے کروٹ لینے میں تکلیف ہوتی۔ شدید چوٹوں کے باعث اس کے چہرے کا رنگ زرد تھا اور ماتھے پر کرب کے آثار تھے۔ میں آدھے گھونگھٹ سے اسے دوسرے کمرے سے بیٹھی دیکھ رہی تھی اور بے چین تھی۔ وہ اپنی درد بھری آواز دبانے کی بہت کوشش کرتا تھا، لیکن شدت درد کی وجہ سے اس کی چیخ نکل جاتی تھی۔ میں عروسی جوڑا پہننے عجیب پریشانی کا سامنا کر رہی تھی کہ امی آئیں اور مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور آہستہ آہستہ ساجد کی کمرے میں لے گئیں۔ ساجد نے آہٹ سن کر کروٹ لی اور یوں مخاطب ہوا، چچی جان، معذرت چاہتا ہوں، میری وجہ سے آپ لوگوں نے نہ جانے کرب کا سامنا کیا ہے۔ یہ تاخیر قدرت کی طرف سے تھی، میری طرف سے نہیں تھی۔ فرح سے خاص طور پر معافی خواہ ہوں کہ اسے بھی غم اور کرب کا سامنا کرنا پڑا۔ امی ساجد کو دعائیں دیتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئیں تو میں نے ساجد کو سہارا دیا اور وہ تکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور سامنے میز پر پڑے ہوئے بریف کیس کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے بریف کیس اٹھا کر ساجد کے سامنے کر دیا۔ اس نے سونے کی انگوٹھی نکالی اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے انگوٹھی ملی انگلی میں پہنا دی۔ ساجد بہت دنوں سے جدائی محسوس کر رہا تھا اور اس لمحے کا منتظر تھا کہ جدائی کی گھڑیاں ختم ہو جائیں اور ہم دونوں اکٹھے ہو جائیں۔ اس نے بے تکلفی سے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور مجھے خود سے قریب کرنا چاہا، لیکن اسی لمحے شدید کرب میں مبتلا ہو کر تڑپ اٹھا اور کہہ آنے لگی۔ میں گھبرا کر امی کو آواز دی، تبھی سب دوڑے آئے۔ تایا تائی بھی دیوانہ وار آ گئے۔ اسے فوراً اسپتال لے جایا گیا۔ وہ بے ہوش تھے۔ اگلے دن ڈاکٹروں کی 1000 کوششوں کے باوجود وہ نہ بچ سکے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں سکتے میں جوں کی توں بیٹھی رہ گئی۔ جب مجھے ان کے انتقال کی خبر دی گئی تو مجھے یاسر کی عجیب و غریب دعا یاد آ گئی، خدا کرے تمہاری شادی ساجد سے نہ ہو بھی جائے تب بھی تم اسے نہ ملو، مجھے مل جاؤ۔ شادی ساجد سے نہ ہو بھی جائے تب بھی تم اسے نہ ملو، مجھے مل جاؤ۔ کبھی کبھی عجیب دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں۔ یاسر نے نہ جانے کس دل سے دعا کی تھی کہ اس کی دعا قبول ہو گئی، پیشکش ادھوری ہوئی۔ میری ساجد سے شادی ہو گئی اور نہیں بھی ہوئی، میں اس کی دلہن بن کر بھی اس کی نہیں بن سکی، اس کی ہو کر بھی اس سے جدا ہو گئی۔ یہ کیسی شادی ہوئی اور یہ کیسی ادھوری دعا قبول ہوئی؟ آج نہیں معلوم یاسر کس حال میں ہے۔ جس حال میں بھی ہے، کبھی ملا تو پوچھوں گی کہ آخر تم نے ایسی دعا کیوں کی جس نے میری زندگی عذاب کر دی۔
اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز ابھی ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ شکریہ۔